رحم الله مقرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم أجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صلوات قرآن مجید کی سورہ حجرات کی یہ آیت کریمہ ہے. آیات کریمہ آج میں نے 2 آیت زیادہ پڑھی ہے لیکن انشاءاللہ یہ 2 آیت تک آگے بڑھ پائیں آپ کی خدمت میں. لیکن جو چوتھی آیت پڑھی ہے اس میں اس سورہ کا نام آیا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کو پکارتے ہیں اے رسول اللہ، آپ کو ندا دیتے ہیں حجرات کے پیچھے سے. یعنی حجرات جمع ہے حجرے کی، جو حجروں کے پیچھے سے آ کے آپ کو بلاتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، پکارتے یا محمد یا محمد. کوئی بھی کام پڑتا تھا، کوئی بھی ضرورت پڑتی تھی، رسول اللہ کے حجرے تھے، رسول اللہ کا کوئی محل تو تھا نہیں، رسول اللہ کا کوئی بہت بڑا مکان نہیں تھا. رسول اللہ جب آئے تھے تو انہوں نے کچھ یتیم بچوں کی زمین تھی، اس زمین کو خرید کے وہاں بیچ میں مسجد بنا دی تھی، مسجد نبوی جو ابھی بھی موجود ہے، اور مسجد کے کنارے کنارے حجرے بنائے تھے. مسجد کے کنارے کے حصوں میں حجرے بنائے تھے. جیسے ابھی بعض جو مسجدوں میں دکانیں بنائی جاتی ہیں کنارے کنارے کرائے کے لیے تاکہ مسجد کا خرچ چلتا رہے، تو رسول اللہ نے کئی سارے حجرے بنائے تھے. اس میں انہی حجروں میں وہ حجرے اس طرح سے تھے کہ چھوٹے چھوٹے، بہت بڑے حجرے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. اس کا ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلا ہوا تھا بہت سارے حجروں کا، اور ایک دروازہ باہر گلی کی طرف کھلا ہوا تھا. تو جب باہر کا کام ہوتا تھا تو لوگ نکل کے باہر چلے جاتے تھے، اپنے کام کرتے تھے. اور جب نماز پڑھنی ہوتی تھی، رسول اللہ کا درس ہوتا تھا، خطبہ ہوتا تھا، تو اندر کے دروازے سے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. اب انہی حجروں میں رسول اللہ بھی رہتے تھے. اب رسول اللہ کی جتنی بیویاں تھیں اتنے حجرے رسول اللہ کے تھے. باقی حجرے جو ہے اور دیگر اصحاب بھی رہتے تھے،
امیر المومنین بھی رہتے تھے۔ امیر المومنین کی جب شادی ہو گئی دوسری صدی ہجری میں، تو جناب زہرا امیر المومنین کا بھی ایک حجرہ تھا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ خلیفہ دوم یہ کہا کرتے تھے کہ 3 فضیلتیں علی بن ابی طالب کی ایسی ہیں کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے پوری دنیا کی دولت دینی پڑے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے سارے حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن علی بن ابی طالب کا دروازہ کھلا رہا، کیونکہ وہ لوگ تھوڑا غلط فائدہ اٹھاتے تھے، اور لوگ وہ حجرے میں ادھر سے نکلتے تھے ادھر سے نکلتے تھے، اور مسجد کا ماحول اچھا رہتا تھا تو نیند آتی تھی تو اپنے حجرے سے نکل کے، اب پتہ نہیں نیند کی وجہ سے یا بیوی سے لڑائی ہو جاتی تھی یا کوئی اختلاف ہو جاتا تھا، تو اپنے حجروں سے نکل کے آگے مسجد میں سو جایا کرتے تھے۔ اب مسجد میں سو گئے تو ممکن ہے کہ نجاست کی حالت بھی پیدا ہو جائے، تو مسجد کی بے احترامی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں، یا یوں ہی آگے کبھی بیٹھ کے مسجد میں گپے لڑانا شروع کر دیتے تھے۔ کل میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، جس کے پاس بیٹھنا چاہیے اس کو چھوڑ کے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے جو ہے باتیں کرتے تھے۔ تو باتیں کرنے میں وہ ہر طرح کی بات کرتے تھے، پچھلے زمانے کی باتیں، جہالت کے دور کی باتیں، جو ان کے ذہن میں باتیں تھی وہی کریں گے، اس کے علاوہ کیا کریں گے۔ تو یہ بات جو ہے اللہ کو پسند نہیں تھی، کہ سب کے حجرے اور سب کے حجروں کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں یہ سب بند کر دیے جائیں، صرف ایک دروازہ کھلا رہے، وہ علی بن ابی طالب کی طرف، کیونکہ علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد، علی بن ابی طالب اگر مسجد سے نکل کر، اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں آئیں گے تو ان کا حجرے میں رہنا بھی کسی مقصد کے لیے ہوگا، حجرے سے نکل کے مسجد میں آنا بھی کسی مقصد کے لیے ہوگا۔ یہ صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتے عزیزو، امیر المومنین کی زندگی ہی ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے کسی بھی ایک لمحے کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ یوں نہیں کہ جہاں بھی بیٹھ جائیں، جہاں بھی باتیں کرنے لگیں، جہاں بھی وقت گزار دیں۔ تو یہ خود حکم خدا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے دروازے بند ہو جائیں، لیکن ایک رسول اللہ کے حجرے کے دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک امیر المومنین کے۔ خوب یہ حجرے تھے، انہیں حجروں کی جمع ہے حجرات۔ کیا سورہ حجرات پڑھ رہے ہیں نا؟ سورہ حجرات، حجروں کی جمع حجرات، چونکہ حجروں کی بات ہے، یہ چوتھی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں وہی بات ہو رہی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ کہ یا رسول اللہ جو آپ کو آ کر باہر ہی سے چیختے ہیں، یا محمد مجھے یہ کام ہے، آؤ حل کرو، یہ جھگڑا ہو گیا، یہ لڑائی ہو گئی، یہ تو اکثرهم لا یعقلون، اس میں اکثر لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس عقل ہی نہیں۔ رسول اللہ کے سامنے یوں آواز دی جاتی ہے، یوں چیخا چلایا جاتا ہے۔ یہ سب قرآن کی شروع کی آیتیں ہیں جس میں ادب سکھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، میں یہی 2 آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، پچھلی 3 آیتیں ترجمہ کر چکا ہوں، لیکن ابھی مجھے پلٹنا ہے، ابھی کچھ مطلب عرض کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کرتے، وہ رسول اللہ کی بھی اپنی زندگی ہے، اپنا کام ہے، ممکن ہے آرام کر رہے ہوں، اتنی ساری بیویوں کو بھی تو دیکھنا ہے آخر، تو ہر وقت تو رسول اللہ ہر ایک کے کام پہنچ کرنے کی نہیں پہنچیں گے، جس کا جب دل چاہے وہ آگے رسول اللہ، یا محمد میرا یہ کام ہے، یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے۔ تو رسول اللہ کی اپنی پرسنل لائف بھی ہے، البتہ رسول اللہ کی پرسنل لائف کا بھی لمحہ لمحہ عبادت ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال رسول اللہ کی اپنی زندگی ہے، ممکن ہے وہ عبادت کر رہے ہوں، ممکن ہے وہ کوئی عمل انجام دے رہے ہوں، ممکن ہے بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، ممکن ہے آرام کر رہے ہیں، تو یوں ہی آ کے چیخنا چلانا نہ شروع کر دیا کرو، بلکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبْرُوا، اگر وہ لوگ آتے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے، صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ رسول اللہ خود ہی اپنے حجرے سے نکلتے، انتظار کرتے کہ رسول اللہ خود حجرے سے نکلے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے اچھا تھا، یہ بہتر تھا۔ یہ صرف اسی زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ بلا وجہ کسی کے دروازے پہ جا کے چیخنا چلانا نہیں چاہیے، نامناسب وقت میں جا کے دروازے کھٹکھٹانا نہیں چاہیے۔ اگر دروازہ کھٹکھٹانے میں کوئی نہیں نکل رہا ہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، شاید وہ مشغول رہا ہو، شاید بیچارہ حمام میں رہا ہو،
شاید آپ کا فون نہیں اٹھا پایا تو ناراض نہیں ہو، دروازہ کھٹکھٹانا یہ ہو سکتا ہے، فون اٹھانا بھی ہو سکتا ہے، ناراض نہیں ہو۔ ممکن ہے کسی انسان کی اپنی زندگی ہو، اپنی مشغولیت ہو، ایک تو مناسب وقت پہ جائیں بغیر پہلے سے وقت لیے ہوئے، یا جس میں معلوم ہو کہ یہ وقت مناسب ہے، یہ کام کا وقت نہیں ہے، یہ آرام کا وقت نہیں ہے۔ حتیٰ بچوں سے بھی کہا گیا روایت میں کہ اپنے ماں باپ کے حجرے میں یوں ہی داخل نہ ہو جائیں، خاص کر رات کے وقت میں اور عصر کے بعد، ظہر کے بعد، معاف کیجیے، ظہر کے بعد دوپہر میں ماں باپ کے حجرے میں یوں ہی نہیں چلے جائیں کہ ہم تو بے تکلف لوگ ہیں، کہیں بھی جائیں کیا کرنا، ہمارے ماں باپ ہیں، جا رہے ہیں ماں باپ کے کمرے میں، نہیں جائیں، غلط بات ہے۔ ممکن کوئی ایسا منظر دیکھنے کو مل جائے جو مناسب نہیں ہو، کتنا بھی کوئی کلوز ہو، کلوز ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی کہیں بھی چلا جائے، کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے بغیر آواز دیے ہوئے، بغیر پکارے ہوئے، جو رسم آپ کے یہاں بھی تھوڑا ہے جو مناسب نہیں ہے، اسلامی کلچر کے لحاظ سے اچھی رسم نہیں ہے۔ آپ کے کلچر کے لحاظ سے کہ کمرے کمرے ملے ہوئے ہیں، مکان مکان ملے ہوئے ہیں، مکان سے مکان ملا ہوا ہے، کوئی جس گھر میں جب چاہتا یوں ہی سر اٹھائے چلا آتا ہے، ایک آواز بھی نہیں لگاتا، ایک مرتبہ اجازت بھی نہیں لیتا۔ محرم و نامحرم ہے، آخر لازم تو نہیں ہے کہ نامحرم جو ہے ہمیشہ کامل حجاب میں ہو، اور نامحرم اگر ہے تو ان کو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کامل حجاب کریں، لہذا گرمی کے موسم میں ممکن ہے کامل حجاب میں نہ ہو، تو اگر مرد نامحرم ہے تو وہ احتیاط کرے۔ اب نامحرم کی فہرست کتنی ہے بعض لوگ یہ نہیں معلوم ہے، یہ شرعی مسئلہ میں زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن کمبائنڈ فیملی میں یہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلامی کلچر کے لحاظ سے جب شادی ہو تو شادی ہونے کے بعد لڑائی جھگڑا ہونے سے پہلے ہی ایک جدا انتظام کر دینا چاہیے تاکہ محبتیں باقی رہیں۔ یوں نہیں کہ بالکل الگ کر دے، دوسرے شہر میں جا کے بس جائے، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ اسلامی کلچر کے لحاظ سے محرم اور نامحرم کو بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آنا جانا نہیں بڑھے۔ مثلا دیور جو ہے نامحرم ہوتا ہے، کزنس جتنے ہوتے ہیں وہ نامحرم ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ تو میری بہن ہے، بہن ہے لیکن ایسی بہن ہے جس کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے، تو پھر سگی بہن تو نہیں ہوئی نا، تو کزن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے نا، جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے، تو چاہے کتنا بھی بہن سمجھیں لیکن شادی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ ہیں ہمارے پہچان کے، شادی ہو گئی مہینوں تک وہ اپنے آپ کو بہن ہی بھائی سمجھتے رہے، پھر بڑی مشکل ان کو لگی، کوئی اتنا زیادہ بہن بھائی بھی نہ سمجھیں کہ اگر شادی ہو جائے تو شادی ہونے کے بعد بھی مہینوں گزر جائیں وہ بھائی بہن ہی بنے رہیں، شوہر اور زوجہ بننے ہی نہ پائیں۔ مشکل ہوئی ہے، بعض مسائل کو تو مجھے خود بیچ میں پڑ کے حل کرنا پڑا ہے، وہ بہن ہی بھائی بنے رہے۔ تو اتنا کلوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلامی کلچر کے لحاظ سے اتنا کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بعض ہندو برادران آ کے اعتراض کرتے کہ آپ لوگ کیا ہے یہ کزن لوگ شادی کر لیتے ہیں، تو ان کو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کے یہاں بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں، کہیں ایک بہت ایکسٹریم ہے، کہیں بہت زیادہ ہے۔ ابھی وقت تھوڑا گزر جائے گا لیکن ایک دو منٹ بیان سے کر دیتا ہوں۔ ساؤتھ انڈیا میں بڑی تعداد بہرحال ہندو بھائیوں کی ہے، وہاں پر کسی، یہ آپ بھی سن کے شاید تعجب کریں، وہاں پر کسی بھی لڑکی پہ شادی کا سب سے پہلا حق اس کے ماموں کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ماموں رشتے کے لحاظ سے، سن کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے تب اس لڑکی کے کہیں اور شادی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ محرم، ماموں محرم ہے، کزن محرم نہیں ہے۔ کزنس کو اتنا کلوز ہونا ہی نہیں چاہیے، جب ضروری بات کرنی ہے تو سنجیدگی سے بات کریں، نہ ہنس کے بات کریں، نہ مسکرا کے بات کریں، نہ آواز نرم کریں، تاکہ بیماریاں پیدا نہ ہوں، اور جب وقت پہ شادی ہونا ہو تو شادی بھی ہو جائے اور میاں بیوی بن جائیں، بہنی بھائی نہ بنے رہے۔ لیکن وہاں پہ یہ اور بھئی آپ یہاں پہ کہتے ہیں شادی کزن کی نہیں ہوتی اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور وہاں ساؤتھ انڈیا میں یہ مسئلہ ہے۔ اب مشکل یہ بنی، مشکل ہمارے لیے کیا بنی، کہتے ہیں اسے ہم سے کیا لینا دینا ہے، یعنی وہاں پر عام طور سے ماموں اور بھانجیوں کی شادی ہوتی ہے، اگر وہ سن کے لحاظ سے بہت فرق ہوا تو نہیں ہوگی، رائج ہے یہ، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، رائج ہے یہ، بہت رائج ہے۔ مثلا یہاں ہمارے مغربی یہ اس یو پی میں یہاں پر جو ہے رامڑ پہ اتنی لعنت ہوتی ہے، آپ ساؤتھ انڈیا میں جائیں تو گھر گھر میں رامڑ کا
اسٹیچو لگا ہوا ہے، ان کا احترام ہوتا ہے، ان کی پوجا ہوتی ہے، تو ہے وہ بھی ہندو ہیں، یہ بھی ہندو ہیں۔ یہاں کچھ نہیں شادی کرتے، وہاں ماموں اپنی بھانجیوں سے شادی کرتا ہے۔ مشکل یہ پیش آئی کہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماموں بھانجیوں نے شادی کی تھی، ان کے بچے ہو گئے، وہ بوڑھے ہو گئے، اور ایک عمر گزر جانے کے بعد اب مسلمان ہو گئے ہیں، اب آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، ہم بھانجیوں ماموں ہیں۔ میرے سامنے مسئلہ، شیعہ ہو گئے، ان کے جوان بچے ہیں اور وہ ماموں و بھانجی ہیں میاں بیوی، اب آگے پوچھ رہے ہم کریں کیا؟ اب یہ مسئلہ تو اسلامی دنیا میں کبھی پیش ہی نہیں آیا تھا، تو اس کا کوئی جواب بھی نہیں تھا، کیا کیا جائے؟ یہ مشکل مرحلہ ہے، میں نے کہیں تک پہنچایا لیکن ابھی تک بہت اچھا جواب نہیں آ پایا۔ لیکن بہرحال یہ بحث، ہماری طولانی بحث یہ نہیں ہے، یہ مسائل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حجرے بنے ہوئے تھے، حجروں میں یوں ہی نہیں انسان چلا جائے، یوں ہی نہ بغیر پکارے ہوئے آواز دے دے، بغیر آواز دیے ہو چلا جائے، یہ رعایت کی جائے۔ رسول اللہ کے سامنے بھی آ کر چیختے تھے، چلاتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ رسول اللہ خود نکلتے، تو لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا، یہ رسول اللہ کے احترام کے لحاظ سے بہتر تھا۔ اور واللہ غفور رحیم، لیکن اگر انہوں نے یہ غلطیاں کر بھی دی ہیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب غلطیاں کر چکے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اب جب آیت بھی نازل ہو گئی، سورہ بھی نازل ہو گیا، تو دیکھو اس کے بعد یہ نہ کرنا، یہ سلسلہ جاری نہ رہے، یہ بے ادبی اور بدتمیزیوں کا سلسلہ جاری نہ رہے، یہ رشتوں کی حرمت جو ہے وہ برقرار رہے، یہ محرم و نامحرم کا فرق، اس کے درمیان میں جو حدیں ہیں وہ حدیں جو ہیں وہ معین رہیں، تاکہ دوسرے امراض اور دوسری مشکلات پیدا نہیں ہو۔ عزیزو، اب میں واپس پلٹتا ہوں، جو کل میں نے مطلب پیش کیا تھا، چونکہ دیکھیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آخر سورہ تک پہنچ جائیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہوں گی جس پہ شاید ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں، لیکن یہ ابتدائی 4-5 آیتیں، اس میں 1-2 مطلب اور بیان کرنا ضروری ہے، اور شاید آج وہی لازم بھی ہو، بہت زیادہ بنیادی مطالب ہے، اس لیے پیش کرنا ضروری ہے۔ اور بہت سارے تفاسیر میں، تفسیر کی کتابوں میں بہت سارے واقعات درج ہیں کہ انہی آیتوں کو کس کس جگہ استعمال کیا گیا، ائمہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں۔ میں 1-2 نمونہ اور شان نزول بیان کر دوں، اور تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے اور کچھ تاریخی مسائل بھی ہمارے سامنے روشن ہو جائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، آگے بڑھو نہیں، آگے نہ بڑھو، آوازیں بلند نہ کرو، ایک دوسرے کی طرف سے رسول اللہ کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو، آوازوں کو دباؤ۔ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے مومنو اپنی آواز بلند نہ کرو۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتہم، جو لوگ جو اپنی آواز کو دباتے ہیں، جو آواز کو کم کرتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے سامنے، یعنی دونوں پہلو سے۔ اور تقدم والے مسئلے کو بھی دونوں پہلو سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی آگے نہ بڑھے، اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو یہ غلطی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے ٹھیک اللہ معاف بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ تقدم کے مسائل پیش کیسے آتے تھے، یہ بار بار ہوتا تھا، یہ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ ہم ابھی بیان نہیں کریں گے ورنہ بات طولانی ہو جائے گی کہ کتنا زیادہ، میں صرف ایک جملہ کہہ کے پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن میں جا کے ڈھونڈ لیجئے گا، قرآن میں بھری پڑے ہیں واقعات، کتنا زیادہ بنی اسرائیل کے قوم نے اپنے نبیوں کو پریشان کیا، کیونکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی بات مانی جائے نبی کے سامنے۔ مثلا اولو العزم نبی موجود ہوتا تھا لیکن اپنی بات منوا رہے ہوتے، ہر مسئلے میں، دین کے مسئلے میں، سماجی مسئلے میں، جنگ کے مسئلے میں، حتیٰ کھانے پینے کے مسئلے میں، کہ موسیٰ جیسا نبی ان کو کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا، من و سلوہ ہوا، بھنے بھنے طائر، بھنے بھنے پرندے ان کے سامنے آ جایا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے نہیں یہ نہیں چلے گا، بہت پرندے کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب اپنے پروردگار سے کہو۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار، دیکھیں لہجہ دیکھیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اب اپنے رب سے تم کہو اے موسیٰ۔ یہ ساری مسئلہ، یہ بدتمیزیوں کی ایک وجہ اعتقادی مشکل، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ جو رسول اللہ کے سامنے آ کر بے ادبی کرتے تھے، اصل ان کے اعتقاد میں مشکل تھی، ان کا عقیدہ نہ اس کے پروردگار پہ صحیح تھا نہ رسول اللہ پہ صحیح تھا۔ اگر عقیدہ اللہ پہ صحیح ہو، توحید صحیح سمجھ چکے ہوں، اگر رسول اللہ پہ صحیح اعتقاد ہو،
تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان رسول اللہ کے سامنے جائے اور بدتمیزی کرے، نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہمارے لوگ کبھی توفیق ہوتی ہے کسی ایک برجا کے پاس جاتے ہیں، کس قدر ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے بعض لوگ بے ادب ہوں، وہاں بھی جا کے بدتمیزی کریں، لیکن عام طور سے ہزاروں میں پرسنٹ بھی نہیں، 90%، 99% نہیں، ہزاروں میں کوئی ممکن ایسا انسان نکل جائے کہ جو آ کے مرزا سے بدتمیزی سے بات کرے، بدتمیز سوال کرے، لیکن عام طور سے لوگ جاتے ہیں ادب کرتے ہیں، کیونکہ وہ مرجا کو نہ رسول سمجھتے ہیں، نہ نبی سمجھتے ہیں، نہ امام سمجھتے ہیں، فقط یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی امانت اس کے پاس ہے، نیابت ہے، امامت کی نیابت ہے، اس بنیاد پہ اتنا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جن کے اعتقادات میں مشکل ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا بھی احترام نہیں کرتے۔ تو بنی اسرائیل کے نبی لوگ بار بار آ کر اپنا دین پیش کرتے تھے، حضرت موسیٰ اپنا دین پیش کرے، وہ اپنا دین پیش کرے، اور جناب موسیٰ کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد تو ہزاروں نبیوں کو قتل کر دیا گیا، صرف اس بات پر کہ نبی آ کر اللہ کا دین پیش کرتا تھا، ان لوگوں کو اپنا دین پسند تھا۔ پہلے نبی کو روکتے تھے، نبی کو تہدید کرتے تھے، نبی کو ڈراتے تھے، نبی کو دھمکیاں دیتے تھے کہ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، رجم کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، صلیب پہ چڑھا دیں گے، اور شعیب یا جناب صالح اگر تمہارا قبیلہ بڑا نہ ہوتا تو ہم تم کو مار چکے ہوتے، یہ تو تمہارے قبیلے کا مسئلہ ہے۔ اور روایتوں میں ہزاروں نبیوں کو مار دیا صرف اس بات پر کہ نبی آ کر اللہ کا دین پیش کرتا تھا، ان کو اپنی رسمیں پسند تھی، اپنا دین، اپنی رسمیں یعنی اپنا دین بنا لیا تھا۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، اتنا زیادہ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں عزیزو، اپنی بہت ساری رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں۔ اگر وہاں آ کر دین بتائے، مثلا یہی اگر محرم اور نامحرم کے مسئلے کو ہم تو صرف بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک نبی آئے، مثلا امام زمان آئے، اور امام زمان یہ دیکھیں، صلوات پڑھیں گے آپ لوگ؟ امام زمان آ کر یہ دیکھیں کہ یہ تو ہماری اولاد، یہ سب سادات اور یہ سب یوں ہی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، نہ حجاب کا خیال رکھتے ہیں، نہ محرم اور نامحرم کا خیال رکھتے ہیں، نہ پردے کا خیال رکھتے ہیں، اور امام زمان سختی سے حکم کریں، تو ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں، لیکن امام زمان صرف کہیں گے نہیں، جہاں دین پامال ہونا شروع ہو جائے وہاں سختی کریں گے، تو وہ امام زمان کی سختی ممکن ہے ہم کو ناگوار گزرے۔ اگر ہم نے عادت کر لی ہوئی ہے، اگر عادت کر لی ہے تو امام کا دین ہم کو ناگوار لگے گا۔ اگر ہم نے گناہوں کی عادت کر لی ہے، ہم نے اگر غیر معقول دین کی عادت کر لی ہے، اگر ہم نے اپنی بنائی ہوئی رسموں کی عادت کر لی ہے، تو امام زمان کا دین ہم کو ناگوار گزرے گا۔ چونکہ امام زمان کا دین فطری ہوگا، امام زمان کا دین عقلی ہوگا، امام زمان کا دین اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو وہ لوگ اتنی زیادہ بنی اسرائیل عادت کر چکے تھے کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، پہلے ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، پھر بعد میں باقاعدہ نبیوں کو قتل کر دے۔ ایک صلوات اور پڑھیں حضرات۔ یہاں تک کہ آخری نبی یعنی سیکنڈ لاسٹ نبی، رسول اللہ کے پہلے جو آخری نبی تھے، حضرت عیسیٰ جیسا اولو العزم نبی آیا، اس کو بھی انہوں نے اسی خاندان کے لوگوں نے، دوسروں نے نہیں، کافروں نے نہیں، مشرکوں نے نہیں، وہی بنی اسرائیل کے لوگ، وہی نبی کی اولاد، وہی انبیاء کی اولاد نے پہلے بھی ہزاروں نبیوں کو قتل کیا تھا، آخری نبی کو اپنے خاندان کے بھی قتل کر ڈالا، اپنے اعتبار سے قتل کر ڈالا، انہوں نے قتل کر ڈالا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا تو بچا لیا، لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو قتل کر ڈالا تھا۔ کس بات پہ قتل کیا تھا؟ قتل صرف اس لیے کیا تھا کہ عیسیٰ آئے ہیں تو حضرت عیسیٰ تو اللہ کا دین پیش کریں گے، حضرت عیسیٰ تو لوگوں کی دین کی تائید نہیں کریں گے، جیسے ہمارے ذاکرین کرتے ہیں کہ اگر اسی کی اور تائید کرنا شروع کر دیں، جو تم کم کر رہے ہو، جو ہم اپنی بنائے ہوئے اسی کو اور مضبوط کریں، اسی کی اور تائید کریں، اسی کی اور دلیل دیں، تو حضرت عیسیٰ تو یہ نہیں کریں گے، رسول اللہ تو ایسا نہیں کریں گے۔ جو چیز غلط ہے اس میں رسول اللہ شریک ہی نہیں ہوں گے، اس میں حضرت عیسیٰ آتے ہی نہیں تھے، وہ اپنی رسم بنا رہے ہوتے تو رسول اللہ آتے ہی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ آتے ہی نہیں تھے، یہ نبی نہیں چلے گا، یہ نبی ہمیں قبول نہیں۔ قتل کر دیا، دوڑایا، پیچھا کیا اور قتل کر دیا اپنے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو۔ یہ تھا تقدم، یعنی یہ کہ جو دین ہم نے بنایا ہے اسی کو مانیں،
ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ خطرہ رسول اللہ کے پاس بھی تھا، لوگ آگے اپنی چیزیں پیش کرتے تھے، آپ یہ میری بات مانیں تو آپ کی بات ہم یہ مان دے گا، یہ تقدم یہ نہیں کریں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جب تم اسلام قبول کرتے ہو تو اسلام کا مطلب ہے تسلیم، اسلام کا مطلب ہے سبمشن۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اسلام کی ایسی تعریف کر دیتا ہوں کہ نہ میرے پہلے کسی نے کی ہے نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق۔ نجم البلاغہ کے پہلے خطبے میں بہت ہی حسین کہ اسلام کی پہلی تعریف یہ ہے کہ اسلام یعنی سبمشن، اسلام کے معنی ہی تسلیم ہے، اسلام کے معنی ہی سبمشن ہے، یعنی یہ کہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو سبمٹ کرتا چلا جائے قانون کے سامنے اتنا ہی زیادہ وہ مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب سبمشن ہوگا تو تقدم کی بات ہی نہیں ہے، پھر آگے بڑھنے کے سوال ہی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے حکم سے آگے بڑھے گا، نہ رسول اللہ سے آگے بڑھے گا، نہ امام سے آگے بڑھے گا، نہ مرجع سے آگے بڑھے گا۔ مرجع فتوے دے رہا ہوتا ہے، مرجع حکم دے رہا ہوتا ہے، ہم اپنا دین لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی کہتے تھے یہ رسمیں غلط ہیں، یہ جو تم عزاداری کے نام پہ کرتے ہو، جو جہالتیں کرتے ہو، جو حماقتیں کرتے ہو، یہ سب غلط ہے۔ تو باقاعدہ تہران سے بڑے بڑے تاجر اور دوسرے لوگ مل کے آئے، کہا کہ آیت اللہ 355 دن تو ہم آپ کی بات مانیں گے لیکن 10 دن مجھ سے کچھ نہیں کہیے گا، 10 دن نہیں مانیں گے، 10 دن ہم آپ سے آگے۔ تقدم یہی ہوا نا، ہم آگے ہیں، یعنی آپ کی بات ہم نہیں مانتے۔ ابھی بعض جگہوں پہ آ کر رہبر کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ اب ظاہر اتنا عظیم رہبر اگر تاریخ ملا ہو، کیونکہ تاریخ میں الحمدللہ شیعت کی سب سے بڑی نعمت یہ رہی ہے کہ پوری تاریخ میں شیعت کو ایسے رہبر ملے ہیں جو کسی قوم کو نہیں ملے، مسلسل۔ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں اپنے مذہب کی، یہ تاریخ اٹھا کے انسان دیکھ لے، پوری تاریخ میں اتنے مقدس، اتنے بابصیرت، اتنے پاکیزہ رہبر ملے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ اتنے عظیم رہبر ہمارے پاس موجود ہے، اتنے عظیم مراجع ہمارے پاس موجود ہے کہ تاریخ میں آج بھی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنے مراجع سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے رہبروں سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں تو دیتے رہیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، ہمیں تو اپنا دین چلنا ہے، ہمیں تو اپنی رسمیں منانی ہے، ہمیں تو اپنی عزاداری کرنی ہے۔ عزاداری کے نام پر ایسے کام کریں کہ جس سے لوگ بیزار ہو جائیں، عزاداری سے بیزار ہو جائیں۔ تو یہ عزاداری کر رہے ہیں یا عزاداری کی دشمنی کر رہے ہیں؟ عزاداری کے جلوس جہاں سے نکالیں اور اس جلوس کو دیکھ کے لوگ دکانیں اپنی بند کر دیں، آنے ہی چھوڑ دیں، منہ بنانے لگیں، بیزار ہونے لگیں، تو عزاداری تو اس لیے تھی کہ عزاداری کے ذریعے سے لوگوں کو جذب کیا جائے، لوگوں کو قریب لایا جائے۔ عزاداری کے ذریعے سے حسین ابن علی کے قریب لایا جائے، حسین ابن علی تک لا کر اللہ سے قریب لایا جائے، رسول اللہ کے دین تک لایا جائے۔ تو ایسی عزاداری جس کے ذریعے سے لوگ بیزار ہو کر دور ہونے لگے، تو وہ ہماری رسمیں ہو سکتی ہیں، حسین ابن علی کی عزاداری نہیں ہو سکتی۔ اب آگے بڑھنا چاہیں تو بڑھیں، آپ کو جناب زینب سے آگے بڑھنا ہے تو بڑھیں، آپ کو امام سید سجاد سے بھی آگے بڑھنا ہے تو بڑھیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ آگے نہیں بڑھو۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ اگر امیر المومنین رسول اللہ کے جانشین ہیں تو امیر المومنین سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، امام سید سجاد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہر عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ دیناری میں، نہ عزاداری میں، نہ زندگی کے دیگر مسائل میں۔ اگر بڑھے تو قرآن کہے گا واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تم جاہل ہو، کہیں ایسا نہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا سارا عمل باطل ہو جائے، تمہیں خبر ہی نہ ہونے پائے کہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ جہالت ہے، اور جو ہمارا لہذا کسی بھی مسئلے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہر عمل کے فلسفے کو جان کے انجام دیا جائے۔ جب کسی عمل کے راز کو نہیں جانا جائے گا، دین کے راز کو نہیں جانا جائے گا، تو انسان کو نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا۔ عزاداری کے راز کو نہیں جانا جائے گا تو جو کچھ بھی کر کے چلا آئے گا یہ نہیں دیکھے کہ کیا اثر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ راز جاننا لازم ہے، کیوں کیا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے انسان۔
کیوں مجلسیں کر رہا ہے، کیوں پاک فرش عذاب بیٹھا ہے، کیوں اپنے شہروں کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے؟ اس لیے تو نہیں آئے ہیں کہ آئے ہیں اس لیے تاکہ پورے امروہہ کے لوگ اکٹھا ہو کے ایک دوسرے سے مل لیں۔ چلو مل لیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مومنین کا ملنا، مومنین کا ایک دوسرے کے پاس جانا، مومنین کے سال بھر بعد ہی صحیح ملنا، یہ سب اچھی چیز ہے، لیکن مقصد یہ تو نہیں ہے۔ مقصد تو عزائے حسین ابن علی ہے، مقصد تو مجلس کرنے آئے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا کام کرنے آئے ہیں تو معلوم ہو کہ کس لیے کر رہے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو کس لیے کر رہے ہیں تو اس کے ہدف سے ہٹنے نہ پائیں، اس کے مقصد سے کبھی ہٹنے نہ پائیں، ورنہ ہٹیں گے تو کہیں نہ کہیں تقدم ہو کے رہے گا، تقدم ہو۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، آگے نہیں بڑھو۔ میں ایک واقعہ سنا دوں تو آپ کو تھوڑا آپ کو یقین آ جائے، انشاءاللہ یقین ہوگا کہ جس طرح رسول اللہ سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے رسول امیر المومنین سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے ائمہ سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے جو ائمہ کی وراثت پیش کر رہے ہیں ان سے آگے بڑھنا صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ائمہ کی بات کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں، وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری، یہ نام آپ سبھی جانتے ہوں گے، جابر بن عبداللہ انصاری آ کر امیر المومنین کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، بہت دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک بار اگر ہوتا تو کہتے چلو ایک بار کھڑے ہو گئے ہوں گے، اگر بہت آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بار بار لوگ گزرتے تو دیکھتے تھے یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جابر بن عبداللہ انصاری عظیم صحابی تھے، رسول اللہ کے عظیم صحابی، 5 اماموں کے زمانے میں رہے ہیں، اور میں پہلے پڑھ چکا یہاں پہ جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زائر ہیں حسین ابن علی کے، اور ان کی زیارت کا شاید کوئی اثر ہے کہ زیارت اربعین اتنی عظمت رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی راز اس میں بھی ہو۔ نابینا تھے، بوڑھے تھے، شدید بوڑھے تھے، لیکن حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے گئے، تو یہ جابر بن عبداللہ انصاری آ کر امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، کوئی کام پڑتا تھا آگے کھڑے رہتے تھے، لوگ دیکھتے تھے جابر کھڑے ہوئے ہیں، دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، تو کسی نے آگے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں یہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا مجھے امیر المومنین سے کچھ کام ہے۔ کہ بلاتے کیوں نہیں؟ کہ امیر المومنین سے کام ہے تو دروازہ کھٹکھٹائیں، امیر المومنین کو بلائیں۔ جب یہ کہا تو جابر بن عبداللہ انصاری نے سورہ حجرات کی اسی آیت کی تلاوت کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم، کہ وہ جو پیچھے سے آواز دیتے ہیں اکثر لوگ جاہل ہیں، احمق ہیں، یہ نہیں جانتے کہ امیر المومنین کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ امیر المومنین اگر کچھ کر رہے ہیں تو ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبْرُوا، اگر یہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ خود نکل کر آتے، تو لکان خیرا لہم، یہ بہتر تھا۔ یہ ادب ہے عزیزو، یہ ادب جو ہے یہ قانون ہے ادب کا، یہ ہر جگہ کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ وہ سب سے عظیم انسان ہے، لیکن جو جس درجے سے جتنا بھی عظیم ہو، چاہے اپنے گھر کے ماں باپ ہوں، چاہے دادا دادی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، انسان ایک ادب کی رعایت ہمیشہ رکھے۔ کہیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو انتظار کرتا رہے۔ اب بوڑھا انسان، دادا دادی سو رہی ہیں، اب ایک کام پڑ گیا، حتماً آ کے جگا دیا، یہ کیا بے ادبی ہے انسان۔ ایک سونے والے انسان کو، جس کو نیند بھی شاید مشکل سے آتی ہو، چونکہ بڑھاپے میں نیند مشکل ہو جاتی ہے، ایک انسان سو رہا یوں ہی آ کے جگا دیا۔ ہم بے ادب قوم ہیں۔ ٹرینوں میں دیکھیں بلا وجہ آ کے لائٹ جلا دیتے ہیں، بلا وجہ لوگ جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، پوری ٹرین کے لوگ سو رہے ہیں، 1 بجے رات میں آ کے داخل ہوئے، چیختے چلاتے ہنگامہ کرتے، اپنا سامان رکھتے ہوئے آ کے لائٹ جلا دیا، اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جتنے لوگ سو رہے ہیں سب جگ گئے، پورے اپارٹمنٹ کے لوگ جگ گئے۔ یہ بے ادب قوم کی علامت۔ باادب انسان ہو تو اتنا سمجھے کہ کوئی بھی ہو انسان تو ہے، ایک انسان سو رہا ہے تو اس کے سونے کے اتنا تو احترام ہو کہ ہم آہستہ قدم بھی رکھ سکتے ہیں، دھیرے سے چل سکتے ہیں، چپکے سے جا کے سامان رکھ سکتے ہیں، چپکے سے لیٹ کے سو سکتے ہیں۔ کیوں 10 لوگوں کو جگایا جائے؟ کیوں ایک انسان کو جگایا جائے؟ کیوں کسی کو جگایا جائے؟ کیوں جگایا جائے؟ یہ بے ادبی کی علامت، اور اس پہ معذرت بھی نہیں کرتے، بلا وجہ جگا دیتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا کراس کرنا ہے، پیر اٹھا کے بھی نکل سکتے تھے، لیکن نہیں، اٹھا دیا۔ بے ادب لوگ۔ تو اس بے ادب قوم کو قرآن کے ذریعے سے ادب سکھانے کی ضرورت ہے عزیزو، ہم سب کو پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ادب عملی طور پر پیش کریں
تاکہ آپ کے ادب کو دیکھ کر پڑوسی بھی سمجھے، ٹرین پہ بیٹھا ہوا انسان سمجھے کہ اس کو ادب کہتے ہیں. یہ لازم ہے. یوں ہی نہیں جا کے کسی کو جگہ دے، یوں نہیں کسی کو جا کے مشغول انسان کو اپنے کام کے لیے، اپنا کام ہے تو اس کو اٹھا دیا، اپنا کام ہے اس کو روک دیا، اپنا کام ہے چیخ پڑے، اپنا کام ہے چلا پڑے. یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے. اگر اس سے تکلیف پہنچ رہی تو جائز ہی نہیں ہے. اب بعض لوگوں کی تو عادت ہو چکی ہے یہ سب کرنے کی، برداشت کرنے کی، چاہے تکلیف بھی نہ ہوتی ہو. لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اپنے عمل سے اگر کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. ہم قرآن کی تلاوت کریں اور سارے پڑوسی لوگ سن رہے ہوں اور دیر تک تلاوت کریں تو یہ جائز نہیں ہے. مائک لگا کے تلاوت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ 10 بجے رات گزر چکی ہے، لوگوں کے سونے کا وقت آ گیا ہے، ممکن ہے کوئی مریض ہو، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ رہی تو یہ جائز نہیں ہے. سیدھا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے. تو بہت ساری جگہوں پر رعایت کرنے کی ضرورت ہے. حتیٰ جانوروں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں. میں ایک شہر میں گیا ابھی کچھ دن پہلے مجلس پڑھنے کے لیے، بتایا کہ یہاں پر 7 محرم سے ذوالجناح نکالتے ہیں اور 9 محرم تک ایک ہی گھوڑے کو چلاتے ہیں. آپ نے امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ بنائی ہے، کم سے کم شبیہ کا تو احترام کریں. اتنا ظلم، ایک گھوڑے پر اتنا ظلم کہ اس کو 36 گھنٹے تک دوڑا رہے ہیں. اس لیے یہ کہاں سے جائز ہو جاتا ہے؟ دو، جلوس کا ڈیوریشن کم کر کے مفید بنایا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ نہیں تھے، سب کی ذمہ داریاں تھیں، کھیت تھے، کام کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، چلتے رہتے تھے، اتنا شلوک نہیں تھا، اتنا بھیڑ نہیں تھی، اتنی بازار نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو مفید بنانا لازم ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو مفید بنائیں تاکہ اس کا بہتر اثر ہو. یہ نہیں کہ نہیں ہم 80 سال سے یہی کام کرتے ہیں تو یہی کر کے رہیں گے. تو شریعت کے بھی تو خیال رکھے نا، کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہم نے کینیا کے ایک ملک میں کینیا کے ایک شہر میں دیکھا، نئے مسلمان بہت سارے نئے شیعہ، ان لوگوں نے جلوس نکالا. چند گھنٹے کا جلوس، صرف 2-3 گھنٹے کا جلوس، اور اتنا مفید جلوس لگا کہ ہمیں ہندوستان کے کسی بھی شہر کا جلوس اتنا مفید نہیں لگا. چند گھنٹے نکالے، پوری روڈ کو نہیں گھیرا، آدھی روڈ پہ چل رہے تھے، لڑکے کھڑے ہوئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، لائن سے لگائے ہوئے رسیاں تاکہ کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ جلوس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا، لوگوں تک صحیح میسج پہنچانا. جب پوری روڈ بلاک کر دیں گے تو میسج کس کو دیں گے؟ دیواروں کو میسج دیں گے؟ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ جب لوگ متنفر ہو کے یہاں سے بھاگ جائیں گے تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ لہذا انہوں نے اس طرح سے انتظام کیا ہوا تھا اور ایک 10,000 کی تعداد میں لٹریچر تیار کر رکھا تھا اور سب کو بانٹتے جا رہے تھے. نہایت ہی آرام سے تقریر کرتے ہوئے، اور قرآن کی ایک گاڑی پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دوسری گاڑی پہ جو ہے تقریر ہو رہی تھی، تیسری گاڑی پہ نوحہ کا ہو رہا تھا. لوگ آہستہ آہستہ ہاتھ سے ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس جلوس کے نتیجے میں ہر سال ہزاروں لوگ اضافہ ہو رہے ہیں. آپ بتائیں آپ نے کتنا اضافہ کیا؟ اضافہ یا دور کیا یا بیزار کیا یا متنفر کیا یا شیعت ہی سے متنفر کر دیا، عزاداری سے متنفر کر دیا؟ اگر متنفر کیا عزیزو تو خدا کی قسم ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں جناب زینب کا مجرم بن کے کھڑا ہونا پڑے، کیونکہ جناب زینب کی میراث ہے عزاداری. اپنے کسی بھی عمل سے اگر لوگوں کو عزاداری سے دور کیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سید سجاد کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہونا پڑے کہ میں نے جو عزاداری قائم کی تھی تاکہ لوگ قریب ہوں، تم نے دور کیوں کر دیا؟ میں تو صرف سوال کر سکتا ہوں، جواب آپ خود ڈھونڈیں گے، ہے نا؟ تو زمانے کے تقاضے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو بہتر بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو الٹا معاملہ ہو رہا ہے اور خراب کیا جا رہا ہے. مثلا پہلے زمانے میں اتنی اچھی یونیورسٹیز نہیں ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکتب پاٹھشالائیں ہوتی تھیں، وہاں لوگ آ کے پڑھ لیتے تھے. لیکن جب زمانہ بڑھا، لوگ بڑھے، تعداد بڑھی، تو ابھی ہزاروں ایکڑ میں یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں. ایکڑ
مثلا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1152 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے. جامع ملیہ جو 20 شہر میں ہے، جہاں 1 فٹ زمین کی قیمت ہے، وہ 454 ایکڑ میں بنی یونیورسٹی ہے. بنائی گئی، اچھا ہے، ضرورت ہے. اس سے بھی بڑی بڑی یونیورسٹی موجود ہے. میں اپنی 2 یونیورسٹی کا نام لے رہا ہوں، لیکن اس سے بھی کہیں بڑی یونیورسٹی موجود ہے، ان کے بجٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ زمانے کے تقاضے کے ساتھ علم کی ضرورتیں بڑھی تو علم کو بڑھایا گیا، علم کو واضح کیا گیا، علم کو وسیع کیا گیا. عزیزو، جس طریقے سے یونیورسٹیز کا علم ایک قوم کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے مکتب اہل بیت کی عزاداری کا پیغام بھی سب کے لیے ضروری ہے. یہ صرف ہم شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. عزاداری کا پیغام پوری بشریت کے لیے ہے، کیونکہ حسین ابن علی کی قربانی پوری بشریت کے لیے تھی. تو اسے ایسا بنائے ہیں کہ لوگوں تک پیغام پہنچے دیے. اور یہ میں بار بار تقاضا کرتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ آگے بڑھیں، ذمہ دار لوگ خاموش ہو کے گھر میں نہ بیٹھ جائیں. عزاداری جیسی عظیم نعمت کو نادانوں اور جاہلوں کے حوالے نہ کریں. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ورنہ وہ کریں گے تو وہی نادانیاں کریں گے، وہی جہالتیں کریں گے. ذمہ دار لوگ آگے بڑھیں، عزاداری کو سنبھالیں. یہ میراث ہے، یہ عظیم ہے، تاکہ تقدم نہ ہونے پائے. میں کہاں چلا گیا؟ یہ باتیں مجھے آج نہیں عرض کرنی تھی، اور شاید ضرورت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں نے شاید محسوس ہوئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقدم کسی بھی حالت میں جن کو اللہ نے مقدم کر دیا ہے اس کے سامنے آگے بڑھنے کا حق نہیں. جس لحاظ سے، کسی کو رسول کے لحاظ سے، کسی کو ولی اور امام کے لحاظ سے، کسی کو علم کے لحاظ سے، کسی کو بزرگی کے لحاظ سے، کسی کو اسکالر ہونے کے لحاظ سے، جس کو جس لحاظ سے اللہ نے مقدم کر دیا ہے تو اس تقدم کا خیال رکھے. مثلا ہم جو ہے ایک طالب علم ہیں، اب کوئی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ میرے لیے نسخہ لکھے، ہم اس کے سامنے کہیں کہ نہیں میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ دوا ہونا چاہیے، اس میں یہ باتیں ہونا چاہیے. تو ہم کو یہ حق نہیں ہے طالب علم کو کہ ڈاکٹر کے آگے بڑھے، چونکہ اس علم میں وہ مقدم ہے. جب وہ مقدم ہے تو اس کے سامنے تسلیم ہونا سیکھے. سمجھ رہے ہیں؟ جب میڈیکل سائنس میں ایک ڈاکٹر مقدم ہے تو ایک عالم کو اس کے سامنے تسلیم ہونا ہے کہ بھئی تم مقدم ہو تو میں کیوں آگے بڑھوں. ہم یہ اپنے گھروں میں بہت کرتے ہیں. ایک آرکیٹیکٹ نے آ کے نقشہ بنایا، انجینئر اپنے انجینئرنگ کر رہا ہے، بیچ میں آ کے نہیں یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو. اب جب اس کو علم کے لحاظ سے وہ آگے ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے 7-8 سال اس میں گزارے ہیں، 10-20 سال کا اس کا تجربہ ہے، تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ مقدم ہے، بولنے ہاں ٹھیک ہے مشورہ دے سکتے ہیں، ہمیں ایسی چیز چاہیے. تو جو جس فیلڈ میں مقدم ہو اس کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. یہ سارا استفادہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. امیر المومنین نے فرمایا قرآن کے بطن میں بطن ہے، بطن میں بطن ہے، 70 بطن ہیں، گہرائیاں ہیں، بہت ساری گہرائیاں ہیں. تو ہر چیز میں مقدم نہیں ہو. نمونہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، ایک نمونہ بیان کر دوں تاکہ مجلس وقت پہ تمام ہو جائے. کل تھوڑا دیر بھی ہو گئی تھی. ایک تو یہ آیت جو نازل ہوئی، نمونے تفسیر میں بہت سارے بیان ہوئے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو شان نزول یہ تھی کہ قبیلے بنی تمیم کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ہو رہے تھے، تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، اور خاص کر فتح مکہ کے بعد تو بہت زیادہ. اور ان کے پہلے جو سردار تھے ان کی عادتیں وہی تھیں. سرداروں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہی دھونس جمانا، وہی ظلم کرنا، وہی پریشان کرنا. سردار تھے ان کے. تو یہ بنی تمیم کے لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارا سردار آپ معین کر دیں. اب رسول، یہ اچھی بات ہے، یہ نہیں تقدم نہ ہونا. ایک قوم رسول اللہ کے پاس آتی، یہ نہیں کہتی کہ ہمارا قبیلہ ہے تو ہم خود ہی اپنا سردار بنائیں گے. ٹھیک ہے ہم مسلمان تو ہو جا رہے ہیں لیکن سردار تو ہم معین کریں گا. نہیں، رسول اللہ ہے. جب رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ کا علم ہم سے زیادہ ہے، رسول اللہ ہم سے زیادہ ہماری فکر بھی کرتے ہیں، تو جا کے رسول اللہ سے پوچھیں کہ رسول اللہ آپ ہمارا سردار معین کر دیں. رسول اللہ نے، میں نے کہا کہ رسول اللہ یوں بھی مشورہ کرتے تھے لوگوں سے. ابھی رسول اللہ شاید معین بھی نہیں کر پائے تھے کہ خلیفہ اول نے اپنی طرف سے ایک نام پیش کر دیا کہ بھئی یہ سردار ہو جائے. اب یہ لوگ تھوڑا سر میں تو بڑے نہیں تھے لیکن رشتے میں تھوڑا بڑے ہو گئے تھے. تو رشتے کے بڑے ہونے کا بڑا فائدہ اٹھاتے تھے. وہ سمجھتے تھے واقعاً ہم بڑے ہی ہیں. سسر تھے نا، خلیفہ اول بھی خلیفہ دوم بھی سسر، سمجھ رہے ہیں نا. یہ تاریخ بیان کر رہے تھے کہ بعض لوگ بڑے حساس ہونے لگتے ہیں. ہمارے مجمع میں اہل سنت برادران بھی آتے ہیں. کسی کی توہین نہیں کرنا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے، لیکن یوں نہیں کہ تاریخ بھی بھلا دیں، تاریخ بھی نہ پڑھیں، تاریخ بھی نہ جانیں. کسی کی توہین کرنا کسی بھی
مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا ہمارے مذہب میں جائز ہی نہیں ہے، لیکن حقیقتوں کو بھی بیان کرنا لازم ہے، تو جو فرما رہے ہیں، تاکہ لوگ حقیقتیں بھی جانتے رہیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، فتویٰ ہے باقاعدہ ہمارے مراجع کا، اور ہمارے مراجع کا فتویٰ چھوڑیں، قرآن کا حکم ہے کہ حتیٰ وہ لوگ جو دوسروں کو خدا مانتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، ان کے خداؤں کی بھی توہین نہ کرو۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ توہین نہیں کرو، ہاں اپنی بات پیش کرو، لاجک پیش کرو، تاریخ پیش کرو، منطق پیش کرو، یہ سب کرو، یہ بھی نہیں کہ ڈر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، پیش کرو، توہین نہ کرو، دل آزاری نہ کرو۔ تو یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے رشتے کے بڑے ہونے کی وجہ سے جلدی سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے، ابھی عادت نہیں ہو پائی تھی، تقدم والا کام ہو جاتا تھا، یہ نہیں انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ ہم سے چھوٹے ہیں، رسول اللہ رشتے میں رسول اللہ ہم سے چھوٹے ہیں، لیکن عہدے میں تو رسول اللہ بڑے ہیں، تو رسول اللہ کو بولنے دیں، کہ ایک نام پیش کر دیں، میرا آدمی یہ ہے، اس کو بھیج دیا رسول اللہ، اس کو یہاں کا سردار بنا کے بھیج دیں، مسئول بنا کے۔ تو خلیفہ دوم بھی کہاں خاموش بیٹھنے والے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ان کو بھیج دیں۔ اب دو سسر لوگ سامنے آ گئے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، مثلا داماد لوگ سسر لوگوں کے سامنے مشکل ہو جاتی ہے، ساس کے سامنے مشکل ہو جاتی ہے، یہ رشتے تھوڑا نازک رشتے ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ دیکھ رہے تھے ان کو یا ان کو، وہ خود ہی آپس میں لڑنے لگے۔ یہ سب نے لکھا ہوا ہے، اہل سنت تفسیروں میں بھی ہے، اہل سنت تفسیروں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اور اچھا ہے کہ انسان جا کے سورہ حجرات، یہی سورہ حجرات کے مطالعہ کرے، تفسیر کو بڑی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت نازل کیسے ہوئی۔ جب آپس میں یہ مشاجرہ کرنے لگے اور آپس میں خوب لڑنے لگے تو قرآن کی آیت نازل، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، تھوڑی دیر خاموش رہو، رسول اللہ کو بولنے دو، رسول اللہ کو بولنے دو، جب میرا رسول ہے تمہارے پاس تو کیوں بولنا ہے؟ اچھا یہ مسئلہ تو چلو چھوٹا سا مسئلہ تھا، چونکہ جو لوگ مانتے بھی ہیں رسول اللہ کو، وہ کبھی کبھی رشتہ آگے غالب ہو ہی جاتا ہے، جیسے اپنے یہاں بھی ہوتا ہے نا گھروں میں، کہ مانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا پی ایچ ڈی کر چکا ہے، بڑا تجربے کار ہے، ساری دنیا دیکھے ہوئے، لیکن میں باپ ہوں تو اپنی بات منوا ہی کروں گا، یہ کام جو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ غلطیاں اگر ایسے چھوٹی موٹی ہوتی رہیں تو اتنی بڑی بات نہیں۔ قرآن تو اسی میں نازل ہو گیا، قرآن کی آیت اسی میں نازل ہو گئی، کئی آیتیں نازل ہو گئیں، ایک بہانہ ملا، اللہ نے کئی ساری باتیں بیان کر دی۔ دیکھو آواز بھی بلند نہ کرو، دیکھو آواز دبا کے رکھو، دیکھو آگے نہ بڑھو، دیکھو حجروں کے پیچھے سے چیخو چلاؤ نہیں، دیکھو رسول اللہ کو پکارو نہیں، خاموش رہو تو اچھا ہے، یہ سارے حکم اللہ نے بیان کر دیے۔ لیکن یہ چلو پھر بھی اللہ نے کہا چلو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دینے والا ہے، ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ مسئلہ اگر زیادہ بڑا بن جائے تو یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب عادت ہو جاتی ہے، دیکھیں یہ مشکل بہت بڑی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ عادت کو چینج کریں، عادت کو بدلیں، معافی کی عادت مانگیں، چھوٹوں کی بات سننے کی عادت کریں، عورتوں کی بات بھی سننے کی عادت کریں، عادت کریں، چونکہ عادت اگر صحیح نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں انسان غلطی کر ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں اپنے بڑے ہونے کے زعم میں کوئی حق پامال کر ہی دے گا۔ لہذا عادت کرے صحیح بات قبول کرنے کی، حق کے سامنے سبمیشن کی عادت کرے، چونکہ یہی ایک چیز ہے جو قیامت کے دن پوچھی جائے گی۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن لا تنفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف ایک ہی چیز کام آئے گی کہ کون انسان کتنے سبمیشن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آیا، تسلیم کتنا تھا، جتنا سبمیشن تھا اتنا ہی مسلمان تھا، فقط ایک چیز کتنا اس کے اندر سبمیشن تھا، تو نہیں کرتے تھے۔ چلو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی، منع کر دیا، سمجھا دیا گیا، لیکن سمجھنے کو مسئلہ نہیں تھا، بار بار یہ ہو رہا ہوتا۔ صلح حدیبیہ میں ہو گیا، یا رسول اللہ اتنا زیادہ شک تو مجھے کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یہ مشکل بڑھتی رہتی، لیکن سب سے زیادہ نقصان دہ مسئلہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ کے انتقال کے 4 دن پہلے رسول اللہ نے کہا مجھے قلم و کاغذ لا کے دے دو، یہاں پہ تقدم کم سے کم نہیں کرنا چاہیے تھا، جتنا کر چکے تھے، اللہ سب کچھ معاف کر دیتا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن آخری رسول، اللہ کا آخری رسول، تمام نبیوں کا نچوڑ جس کے پاس ہے، اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں،
بیماری کا وقت گزر رہا ہے اور وہ یہ آرزو کر رہا ہے کہ مجھے قلم و کاغذ لا کر دے دو تاکہ میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ پھر قیامت تک تم گمراہ نہ ہونے پاؤ، تو کم سے کم یہاں تو رسول اللہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، یہاں تو تقدم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی دو نام سے یہ واقعہ لکھا ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ہماری کتابوں میں، ساری کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، یوم الخمیس کے نام سے اور لوح و قلم کے عنوان سے۔ واقع یوم الخمیس، چونکہ پنجشنبے کے دن یہ تھا، دوشنبے کو رسول اللہ کا انتقال ہوا، اس کے 4 دن پہلے یعنی 5ویں دن پہلے پنجشنبے کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ لاؤ مجھے قلم و کاغذ دے دو، اور وہاں پہ اختلاف ہو گیا، شدید اختلاف، اتنا زیادہ۔ وہاں پر یہی جو عادت تھی بار بار ایسا کرنے کی، تقدم والی بات تھی، رشتے کی بات تھی، خلیفہ دوم نے آگے کہا رسول اللہ آپ رہنے دے، کچھ لکھنے کو ہمارے لیے قرآن ہے نا، بس کافی ہے۔ سامنے کچھ لوگ بیٹھے، ان کا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں لکھنے کو تو لکھنا ہے۔ اب کچھ لوگ تو جانتے تھے رسول اللہ کے سامنے، پھر ادھر کچھ لوگ ہو کے کہ نہیں لکھنا ہے، رسول اللہ بیمار ہیں، اب یہ جو بھی باتیں ہوں وہ باتیں ہمیں بھی نہیں کرنی ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے لکھنا ہے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں لکھنا ہے، کچھ کہہ رہے تھے لکھنا ہے۔ اتنا زیادہ ہنگامہ ہوا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا، باقاعدہ آپس میں الجھ گئے۔ تو وہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا قوموا عنی، نکل جاؤ میرے پاس سے، نکل جاؤ، باہر نکل۔ اس ایک تقدم نے قیامت تک امت مسلمہ کو نقصان پہنچا دیا۔ ایسا مسئلہ یہ سمجھے، یہ ہر مسلمان سمجھے، یہ ہر ایک مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر حدیث کی تاریخ میں اور کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صحاح ستہ میں بار بار یہ لکھی ہوئی ہے، ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یوم الخمیس، پنجشنبے کے دن، جمعرات کے دن، جب رسول اللہ نے اپنی آخری آرزو کی کہ مجھے کاغذ و قلم دے دو تاکہ میں تحریر لکھ دوں، تمہارے لیے لکھوں، تمہاری نجات کے لیے میں تحریر لکھنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ کو قلم و کاغذ نہیں دیا گیا، آخر تک نہیں دیا گیا، نہیں دیا۔ اور رسول اللہ اس صدمے میں رہے، قلم و کاغذ نہیں دیا گیا۔ اب میں اس کی ساری تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا، لیکن عزیزو یہ بے جا تقدم کے نتیجے میں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو شاید اتنا نقصان نہیں ہو، لیکن تاریخ کے اتنے بڑے مسئلے میں اگر رسول اللہ آ کر، اس پہ بہت زیادہ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، پوری امت مسلمہ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کا آخر۔ اب یہ بہانے اگر کیے جائیں تو یہ بہانے بہرحال قابل قبول نہیں ہیں کہ رسول اللہ پہ درد کا غلبہ ہو گیا تھا، رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ تکلیف اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، ایک جملہ لکھنا اتنی بڑی تکلیف ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں قیامت تک کے لیے تمہیں نجات دینا چاہتا ہوں، یہ زیادہ ہے میں۔ یا اگر رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ رسول اللہ ایسے انسان ہے کہ جن کو بیماری سے تکلیف اتنی ہو جائے گی کہ لکھ نہیں پائیں گے معاذ اللہ۔ یہ سب باتیں اسلامی تاریخ کا بہت ہی دردناک چیپٹر ہے، یہ بہت ہی دردناک ورق ہے عزیزو، اور اگر اس ایک دردناک ورق کو امت سمجھ لے تو بہت ساری حقیقتیں اس کے سامنے روشن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس تقدم کسی بھی حالت میں ہو اگر آگے بڑھا جا رہا ہے تو اس کا نقصان بہت ہی شدید ہے، شدید نقصان ہے۔ رسول اللہ نے قرآن کہتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی رسول تمہیں دے تم لے لو۔ یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا عزیزو، آج بھی ہے۔ ہم آگے نہیں کہیں گے دین میں تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ہمیں تو یہ کرنا ہے، نہیں، ما اتاکم الرسول، یہ میرا رسول جو کچھ تمہیں دے فخذوہ، اسے لے لو، دل سے لے لو، اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے آپس میں اختلاف ہو فیصلہ رسول اللہ کر دیں، اگر تمہارے حق میں فیصلہ نہ بھی ہو تو تم تنگی محسوس نہ کرو کہ یہ تو میرے حق میں فیصلہ نہ ہو، خوش ہو، میری جائیداد جا رہی ہے تو جائے، میری دولت جا رہی ہے تو جائے، لیکن فیصلہ جب رسول اللہ نے کیا تو اس پہ خوش ہو، ہے نا؟ یہ فیصلہ ہے۔ ہاتھ کٹ گیا ہے، پوچھنے والا پوچھ رہا کس نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا؟ کہا کہ میرا ہاتھ اس دنیا کے پاکیزہ ترین انسان نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ اس دنیا کے مقدس ترین انسان نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ اس دنیا کے عظیم ترین انسان نے کاٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ نہیں انگلیاں، چوری ہو گئی تھی غلطی سے اور سزا ہوتی تھی، پوری انگلیاں نہیں کاٹی جاتی تھی، صرف 4 انگلیاں تاکہ دوسرے کام کو کر سکے، تو یہ 4 انگلیاں کٹ گئی تھی
اور خون بہہ رہا تھا اور وہ چلا جا رہا تھا، اور پوچھنے والا پوچھ رہا تھا بھائی ہاتھ کیسے کٹ گیا، کس نے کاٹ دیا؟ کہا کہ دنیا کے عظیم ترین انسان نے ہاتھ کاٹا ہے، پاکیزہ ترین انسان نے ہاتھ کاٹا ہے۔ یہ ہے جو امام مانتے ہیں نا۔ کس نے کاٹا؟ امیر المومنین نے کاٹا ہے، میرے امام نے کاٹا ہے، میرے امیر نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ یہ نہیں کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو ہم ناراض ہو جائیں، فلاں مولوی نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، فلاں ہمارے بزرگ نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ حق ہوا ہے یا حق نہیں ہوا ہے، اور حق خود نہیں ہے، یہ لازم نہیں کہ جو ہم سوچیں وہی حق ہے۔ دلیلیں دیکھیں، اصول دیکھیں، قانون دیکھیں، ہے نا۔ لہذا کہا کہ جو بھی رسول دے لے لو۔ ایک رسول اللہ نے قلم و کاغذ دینا چاہا، نہیں لیا، کتنا نقصان ہوا۔ اور اس دن اس واقعے کے تقریباً 2 مہینہ 5 دن پہلے رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک ولی دیا تھا، اسے نہیں لیا، آج تک کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ دیا تھا یا نہیں دیا؟ آج سارے بڑے بڑے علماء اہل سنت کے بہت بزرگ علماء آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ محبت کی بات نہیں تھی، یہ سرپرست بنایا تھا۔ یہ مولانا نے بیان کیا، مولانا طارق جمیل نے بیان کیا، مولانا طاہر القادری نے بیان کیا، اور کوئی سارے۔ یہ محبت کا مسئلہ نہیں تھا، ابھی کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے حاکم بنایا تھا، رسول اللہ خود حاکم تھے، الہی حاکم، تو اپنے بات کے لیے حاکم بنایا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے نفس کو حاکم بنایا، جس کو قرآن کہتا ہے نفس رسول ہے۔ انفسنا و انفسکم، دلیل اس بات کی کہ وہ جو نفس رسول ہے اس کو حاکم بنایا تھا۔ جب نفس رسول موجود ہے تو پھر کسی کی کیا ضرورت؟ نفس رسول یعنی رسول اللہ کی جان۔ نفس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جان۔ جب قرآن کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ کی جان ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ علی بن ابی طالب جان ہے، قرآن نے کہا کہ رسول اللہ اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، نفسوں کی جگہ میں رسول اللہ صرف علی کو لے کے گئے، تو جان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو رسول اللہ کی جان موجود ہے، رسول اللہ کے جسم ہمارے درمیان نہ رہا، رسول اللہ کی جان تو موجود ہے نا، نفس رسول اللہ تو موجود ہے۔ تو اس کو رسول اللہ نے دیا، اس ایک ولی کو نہیں مانا تو کس کو ماننا پڑا؟ کبھی طالبان کو ماننا پڑا، کبھی ابو بکر بغدادی کو ماننا پڑا، کس کو ماننا پڑا خلافت کے میں؟ کیا نہیں ہوا؟ اب وقت نہیں رہا، میں ایک تاریخ کا ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب کل انشاءاللہ پیش کریں گے کہ اگر رسول اللہ کی طرف سے دیا ہوا، یہ صرف تاریخ میں نہیں دیکھیں عزیزو، یہ ہمارے خاص کر جوان، ہمارے پڑھے لکھے لوگ یہ کوشش نہ کریں کہ ہم بھی تھوڑا سا کچھ تو ہم بھی تقدم حاصل کریں۔ تو رسول اللہ نے یہ فرمایا لیکن ہم بھی تو یہ سوچ رہے ہیں چلو ہم یہ کرتے ہیں۔ تو یہ خواہش وہی خواہش ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں بعض لوگوں کے دل میں خواہش تھی کہ چلو رسول اللہ نے یہ کہا لیکن ہم تو یہ چاہتے، رسول اللہ نے یہ حرام قرار دیا لیکن ہم اس کو جائز قرار دیتے، رسول اللہ نے یہ حلال قرار دیا ہے لیکن ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ تقدم ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھیں لیکن میں اسے حرام کر رہا ہوں۔ نہیں کر سکتے، جو چیز رسول اللہ حلال کر کے گئے ہیں اسے حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تقدم ہے، یہ آگے بڑھنا ہے، اور قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب میں سارے نمونے چھوڑ دے رہا ہوں، لیکن تاریخ کا ایک واقعہ کل ضرور بیان کروں گا، چونکہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کے دیے ہوئے قانون اور ولی کو نہ ماننے کے نتیجے میں کیا ہوا، فوراً بعد ہی سے کیا ہوا، میں ایک تاریخی نمونہ پیش کروں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ کل آج جو ہے، آج آپ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی 4 سالہ، میں ڈائریکٹ آ رہا ہوں مصائب پہ، چونکہ اگر میں قرینے سے آؤں گا تو دیر ہو جائے گی، ربط دوں گا تو دیر ہو جائے گی، لہذا ڈائریکٹ مصائب تک آ رہا ہوں عزیزو۔ وعدہ کیا ہے پچھلی والی جو مجلس ہوتی ہے اس کے بعد ان سے وعدہ کیا ایک مجلس انشاءاللہ جلدی تمام کریں گے، وقت پہ تمام کریں گے۔ اس لیے آج آپ لوگ امام کی اس چھوٹی سی بچی، 4 سالہ بچی کو یاد کرتے ہیں۔ تاریخ شہادت میں اختلاف ہے تھوڑا، زیادہ تر جو روایات سے ثابت ہے وہ وہی 10 سفر ہے، یعنی پہلی سفر کو کاروان اہل حرم شام پہنچا ہے، اور یہی سفر کی اذیتیں اور سفر کی مشقتیں یہ 4 برس کی بچی کتنا برداشت کرتی، کس حد تک
اب وہ شاعری میں جو آپ لوگ سنتے ہیں 2 سال اور 4 سال اور 10-20 سال کرتے ہیں، وہ سب مبالغہ ہے۔ تاریخ کبھی اٹھا کے پڑھا کریں، مقتل کی کتابیں پڑھیں تاکہ کربلا کا صحیح واقعہ سمجھ میں آئے۔ کربلا کے ایک پہلی سفر کو کاروان اہل حرم شام میں داخل ہوتا ہے، اور 10 سفر کو اس بچی کی شہادت ہوتی ہے۔ اسے ہم شہادت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو نارمل وفات نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پچھلے سفر کی صعوبتیں اور سختیاں اور مشکلات ہی تھی جس کے بنا پر یہ بچی شہید ہو گئی۔ بچی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی مشکل ہو گئی ہے تھوڑا نام اس بچی کا، یہ جانکاری کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، چونکہ بعض لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں تو ان کو مشکل ہوتی ہے۔ نام اس بچی کا رقیہ ہے، لیکن ہمارے یہاں سکینہ کہا جاتا ہے۔ سکینہ ایک دوسری بیٹی ہے۔ کربلا میں 3 بیٹیاں تھیں امام حسین کی، جناب رقیہ، جناب فاطمہ بنت الحسین اور جناب سکینہ۔ اب بعض لوگ تو جا کے وہاں لڑنے لگتے ہیں، مجھے خود بتایا کہ بعض لوگ جا کر اب وہاں پورے علاقے کا نام ہی سیدہ رقیہ ہے، جو زندان ہے جہاں پر بی بی دفن ہے اس پورے علاقے کا نام سیدہ رقیہ ہے۔ جہاں جناب زینب دفن ہے اس علاقے کا نام سیدہ زینب ہے۔ تو بعض پنجابی لوگ گئے پاکستان کے، وہ جا کے ڈرائیور سے لڑنے لگے، سامنے جا کے گاڑی روکی، کہا کہ یہ ہے مزار جناب امام حسین کی بیٹی کا، کہا یہ تو رقیہ لکھا ہوا ہے، یہاں تم کہاں مجھے لے کے آئے؟ نہیں امام حسین کی وہ 4 سال کی بیٹی، کہا وہی 4 سال کی بیٹی، کہا نہیں یہ ہم نہیں قبول کرتے۔ بابا لڑ پڑے باقاعدہ۔ لہٰذا اتنا جاننا چاہیے تاکہ آپ زیارت کرنے جائیں تو مشکل نہ ہو، لیکن آپ کے لوحوں میں سکینہ ہی سکینہ لکھا ہے تو آپ پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ سکینہ اور رقیہ میں لفظوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی چاہے تو کر بھی سکتا ہے، کوئی بہر خراب نہیں ہوگی اور کوئی ماتم کی دھن نہیں ٹوٹے گی، لیکن نام اصل میں رقیہ ہے اس بیوی کا، ہے نا، جو امام کی 4 سالہ بچی ہے۔ اور دوسرے ملکوں میں باقاعدہ رقیہ ڈے باقاعدہ طور پہ الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے جناب رقیہ کے لیے، کہ امام حسین کی اس بیٹی 4 سالہ بچی میں کتنی ساری مصیبتیں آئی ہوئی تھی، سخت مصیبت۔ اب آپ خود ہی اندازہ کریں، ایسی مصیبت کہ جہاں پر بڑوں کا سنبھلنا مشکل تھا۔ میں بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا شاید، اور پہلے پیش بھی کر چکا ہوں، مصائب کہ کس سختی سے کیسا سفر طے کرایا گیا ہے، کتنا مشکل سفر طے کرایا گیا ہے بیویوں کو۔ جس مشکل میں سب کی جان خطرے میں پڑی ہوئی تھی، وہ تو ان کے عزم تھے، ان کے ارادے تھے، انہیں حسین ابن علی کا پیغام پہنچانا تھا۔ کتنا مشکل سفر کر کے بھی زندہ رہے، اور وہ بچی بھی اس حد تک زندہ رہی کہ اپنا مقصد پورا ہو گیا۔ اصل آپ کو پتہ ہے اہل حرم کی آزادی کی ایک وجہ خود اس 4 سالہ بچی کی شہادت تھی، ورنہ یوں نہیں کہ یزید پر رحم آ گیا تھا۔ ہاں شام کے حالات خراب ہو گئے۔ ایک تو امام سید سجاد کا خطبہ تھا، جناب زینب کا خطبہ جو دربار میں دیا گیا، امام سید سجاد کا خطبہ جو شام کی جامع مسجد میں دیا گیا، اور امام کی 4 سالہ بیٹی کی شہادت۔ وہ خطبہ اثر کر ہی رہا تھا کہ جب بیٹی کی شہادت ہوگی اس بچی کی تو پورے شام میں ایک کوہرام سمجھ گیا کہ وہی بچی انتقال کر گئی جو دربار میں بڑے معصوم انداز سے کھڑی ہوئی تھی، جس کا قد چھوٹا تھا، جو اپنے بابا کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، یزید کے سامنے امام حسین کا سر رکھا تھا۔ ایک 4 سال کی بچی کی نگاہ جو کبھی اپنے پیر اٹھاتی تھی، کبھی پیر زمین پہ رکھتی تھی، کتنی دیر تک 4 سال کی بچی کھڑی رہ سکتی ہے؟ کتنی دیر تک اسے شام کے دروازے پہ روکا جا سکتا ہے؟ تو شام میں کوہرام سمجھ گیا، اتنا کوہرام کہ یزید کو اپنی حکومت خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ حسین کی 4 سال کی بچی نے یہ اثر کیا۔ لیکن عزیزو، عصر عاشور کے بعد سے لے کر جب بھی تماچے لگے، جب بھی تازیانے لگے، جب بھی بھوک لگی، جب بھی پیاس کی شدت بڑھی، جب محمل کے بغیر تیز دھوپ نے جلانا شروع کیا جسم کو۔ آپ لوگ تیز دھوپ میں نہیں رہے، جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو تھوڑا اندازہ ہوتا ہے۔ تیز دھوپ میں یہ 4 برس کی پھول جیسی بچی، جب اسے مسلسل سفر کرنا پڑا، جب اسے نامہربان نگاہوں سے دیکھا گیا، جب وہ سید سجاد کی حالت کو دیکھتی تھی،
جب جناب زینب کی بے کسی کو دیکھتی تھی تو ہر منزل میں اس بچی کو اپنا بابا یاد آتا تھا، میرے بابا تم کہاں، میرے بابا تم کہاں۔ یہ ایک بچے کی فطرت تھی۔ ذاکرین میں آپ کو زیادہ رلانے کے لیے چچا چچا کہتے ہیں، لیکن چچا کا مسئلہ الگ ہے۔ اس بچی کو ہمیشہ بابا یاد آ رہا ہے، اے میرے بابا تم کہاں ہو، اے میرے بابا میری بھوبھی کی حالت کو تو دیکھو، اے میرے بابا مجھے تماشے مارے جا رہے ہیں، اے میرے بابا یہ سفر کی سختی میں کیسے برداشت کروں، اے میرے بابا اے کاش کی میرے پاس آ جاتے، اے کاش کی مجھے سینے سے لگا لیتے، اے کاش کی مجھے نجات دے دیتے، اے کاش کی مجھے یہاں سے جانا نصیب ہو جاتا، اے کاش کی مجھے زندان سے نکلنا نصیب ہو جاتا۔ اس بچی نے اپنے بابا کو اتنا یاد کیا کہ ایک مرتبہ خواب میں رات میں سوتے سوتے بابا کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں جب چونکی بیدار ہوئی تو عزیزو چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب کوئی خواب دیکھتے ہیں کچھ خواب اتنا زیادہ یقینی لگتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ اور اس طرح حسین ابن علی کو اپنے سینے سے لگے ہوئے دیکھا تھا کہ جب بیدار ہوئی ہے بچی تو آواز دیتی ہے میرا بابا کہاں ہے، میرے بابا نے تو ابھی مجھے سینے سے لگایا تھا، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا، کبھی داہنی طرف دیکھتی ہے کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، یہ زندان کے اندھیروں میں ڈھونڈ رہی ہے میرا بابا کہاں ہے۔ جس پہ نگاہ پڑتی ہے سب سے نگاہیں ہٹاتی جا رہی ہے، سید سجاد سے بھی نگاہیں ہٹا رہی ہے، یہ تو میرا بھیا ہے تو میرا بابا کہاں ہے، یہ تو میری پھوپھی ہے میرا بابا کہاں ہے، یہ تو میری بہن ہے لیکن میرا بابا کہاں ہے جو مجھے ابھی سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ بیویاں سمجھ گئیں کہ بیٹی نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، بیویاں رونے لگی سمجھانے لگی، لیکن یہ بچی بار بار بابا کو یاد کر رہی تھی، یہاں تک کہ بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ زندان دربار سے بالکل ملا ہوا تھا، یزید کے نیند میں خلل واقع ہوا، پوچھا کیا ہوا ہے، معلوم کیا گیا تو بتایا آگے لوگوں نے کہ اس بچی جو چھوٹی سی بچی تھی اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اس لیے رو رہی ہے اور سب رو رہے ہیں۔ تو یزید خاموش کرنے کے لیے امام حسین کا سر زندان میں بھیج دیتا ہے کہ باپ کے سر کو دیکھے گی تو یقین آ جائے گا کہ اس کا باپ اب زندہ نہ رہا۔ اللہ اکبر، یہ ظالم زمانہ، یہ ظالم نگاہیں، جب وہ بچی کے سامنے یہ بارگی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بابا کے سینے سے لگی ہوئی تھی خواب میں، جب اس کے سامنے بابا کا سر لا کے رکھ دیا گیا تو تھوڑی ہی دیر میں پورا منظر بدل گیا۔ بابا کا کٹا ہوا سر، گردن سے بہا ہوا خون، الجھی ہوئی زلفیں، چہرے کی حالت، یہ منظر دیکھ کے اس بچی نے بابا کو سینے سے لگایا اور فریاد کرنا شروع کی، من الذی خضبک بدمائک، اے میرے بابا کس نے آپ کے چہرے کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا، من الذی قطع وریدک، اے میرے بابا کس نے آپ کی گردن کو کاٹ ڈالا، من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے میرے بابا اس بچپن میں کس نے مجھے یتیم کر دیا۔ یہ جملے بولتے بولتے پہلے تو فریاد کرتی رہی، پھر آواز ہلکی ہوتی گئی، آواز اور کم ہوتی گئی۔ کتنی طاقت تھی 4 برس کی بچی میں، کتنی جان تھی، اتنا سفر طے کیا تھا، اتنی بھوک تھی، اتنی پیاس تھی، لہذا آواز کم ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ کہنے لگی اے میرے بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا کہاں گئے، اور آواز کم ہوتے ہوتے یہ آواز رک گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، اے میرے پھوپھی اماں، بابا کی وہ امانت جو کربلا سے شام تک بچا کے لائے تھے اب میری بہن نہ رہی، وہ میری بہن جو مدینے کا خواب دیکھتی تھی شام کے زندان میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اس عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار بانیان مجلس اور سامعین مجلس کے مرحومین پر رحمت نازل فرما، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، پروردگار دینداری کے نام پر، عزاداری کے نام پر ہم جو کچھ اپنی طرف سے کرتے ہیں اس سے نکل کر راہ اہل بیت پر چلنے کی اور بہتر سے بہتر عزائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
پروردگار علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام جو اس راہ میں کوششیں کر ان کو کامیابی عطا فرما، جو شہید ہو گئے ان کو شہدائے حق کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصر فرما۔